میں چھوٹا سا وہ پڑھوں گا میں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو پمفلیٹ آپ لوگوں کو یہ تقسیم کیا گیا ہے اس کی تصویر کو لکھنا. میں نے اس تصویر کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے عزیز قریشی گورنر ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے. کوئی ایسی بات ہو کس کی ہے کہ ہمیشہ ابھی بھائی نے کہا کہ گاندھی آدمی کو اس تصویر میں آپ دیکھیے کہ کہیں سے کوئی چیز ایکسٹرنل نہیں ہے. اب جب گورنر لوگ ہو جاتے ہیں تو ٹوپی موپی ہوگی، شیروانی، یہ سب چیزیں چلتی ہیں. یہ تصویر بالکل نیچرل ہے، اس میں کوئی چیز اننیچرل یا ایڈ نہیں کی گئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے کہ واقعی ایسی ہستیوں کا آنا یہ مبارک ہے. چھوٹا سا پیپر ہے اسے پڑھ. جناب عزیز قریشی کی ذات گرامی نہ صرف اہالیان بھوپال بلکہ پوری اردو دنیا کے لیے باعث فخر ہے. انہوں نے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے پورے ملک میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان سے ساری دنیا واقف ہے. خاص طور پر مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کی ترقی کے لیے نمایاں خدمات اور شاعروں، ادیبوں، دانشوروں کی جس طرح سرپرستی فرمائی ہے وہ تمام واقعات میں دل پر نقش ہیں. جناب عزیز قریشی نے اقبال ادبی مرکز نہیں بلکہ ایک بہت باوقار اور کل ہند سطح کا ادارہ بنوایا تھا جس کا نام کل ہند علامہ اقبال ادبی مرکز تھا اور جو ایک صوبائی ادارے میں تبدیل کر دیا گیا. اس کی کل ہند حیثیت ختم کر کے اسے ساہتیہ اکیڈمی کا ضمنی ادارہ بنا دیا گیا اور چیئرمین شپ ختم کر دی گئی. تو میں نے عزیز قریشی صاحب کو اس طرح متوجہ کیا تو انہوں نے وزیر اعلیٰ دگویجے سنگھ کو بھی ایک خط تحریر کیا جس میں اقبال مرکز کی سابقہ حیثیت کو بحال کرنے کی وکالت کی گئی تھی. عزیز قریشی صاحب نے کہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہونے سے قبل 25 سال پہلے اکیڈمی کی عمارت بن گئی تھی اور اس اکیڈمی کی عمارت پر اردو میں نام نہیں لکھا ہوا تھا اور اندرون عمارت ملا راموتی کی مختصر سی تشکیل سے کام چلایا جا رہا تھا. جناب عزیز قریشی نے عوامی کمیٹی تشکیل دی اور اس کے مشورے پر بہت سے اچھے کام ہوئے جن میں عمارت پر اردو میں نام، بڑا بورڈ، ایک ادبی سالے کا اجرا، ایک بہت اچھا اردو سکھانے کا کام اکیڈمی کی عمارت میں شروع ہوا. عزیز قریشی صاحب کے بعض قریبی ساتھیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ بہت غصہ ور ہیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان میں صبر و تحمل بھی ہے. جب وہ اکیڈمی کے چیئرمین ہوئے تو میں نے ان کو مبارکباد دی کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا کہ اکیڈمی کی نئی تشریحی ڈھانچے سے اکیڈمی کا وقار کم ہوا ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے اسباب بیان کیے. وہ چھلا ہی نہیں بلکہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں. اسی طرح اردو اکیڈمی میں اسسٹنٹ سیکرٹری کے تقرر کے وقت میں نے اسے اختلاف کیا. ایک خط دگویجے سنگھ کو لکھا، اسے پوسٹ کر دیا کہ جب عزیز قریشی صاحب پاس جاؤں گا تو وہ خط روک لیں گے. وہ خط ڈالنے کے بعد میں عزیز قریشی صاحب سے ملا اس کی کاپی لے کر، تو انہوں نے خط دیکھا اور پڑھا اور کہا یہ آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کرنا آپ کا حق ہے. آپ اس طرح اردو اکیڈمی میں آپ کا حق ہے. ایک تقریب میں انہوں نے مجھ سے جیسے شخص کے بعد میں فرمایا کہ آپ کے ساتھ ابھی تک بہت زیادتی ہوئی ہے اور آپ کو ادبی انعام و اعزاز نہیں دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ جب کوئی مشورہ دیتا ہوں آپ اسے قبول کر دیتے ہیں، میرے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ اخلاق اثر انعام کے مستحق ہیں، اگلے برس میں اردو اکیڈمی کا چیئرمین رہوں یا نہ رہوں اس سال انہیں انعام میں ضرور ملنا چاہیے. ایک ایسے شخص کو جو قدم قدم پر نظریاتی اختلاف ظاہر کر رہا تھا، میں اسے جناب عزیز قریشی کی کردار کی بلندی سمجھتا ہوں. اللہ کرے ان کا سایہ ہمارے اردو والوں پر اور سب پر ہمیشہ قائم رہے. ایک بات عرض کروں گا آپ سے کہ شام کو فنکشن ہے اقبال میدان میں. یہ وہی اقبال میدان میں کھیلنے والا میدان تھا جسے آپ نے اقبال میدان میں تبدیل کروایا اور وہاں پر جو نام اقبال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اقبال میدان بنوایا ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں کلروں کے نام تو ہیں، عزیز قریشی صاحب کا نام نہیں ہے اور آپ نے ان سے بھی سنا ہوگا یہ شکایت انہوں نے کبھی نہیں کی. پھر جب اقبال میدان کا افتتاح ہوا تو جلسہ ہوا تو اس میں ان کو بلایا بھی نہیں گیا، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی.
تو یہ بات ہے جب بادشاہ ظفر پر ایک بہت بڑا ان کے مشاعرہ ہوا تو سرور صاحب کو لکھا گیا احسان صاحب کو آپ لوگ آئے مشاعرے میں، تو سرور صاحب نے احسان صاحب کو لکھا کہ آپ بھی آنا، اپن دونوں باتیں کریں گے، شاعر اپنا کلام پڑھیں گے. اور پھر جب وہ خود آئے اسٹیج پر تو انہوں نے کہا کہ میں شاہوں کا شہدائی نہیں ہوں، لیکن بہادر ظفر صاحب دل تھے، بہادر شاہ ظفر صاحب دل تھے، ان کی محبت میں آیا ہوں اور میری یہاں آمد بھی عزیز صاحب کی خدمت کے لیے. عزت مآب علی جناب ڈاکٹر عزیز قریشی گورنر اتراکھنڈ کی حیات اور شخصیت پر یہ تقریب بھوپال میں منعقد کی گئی. ہم شکر گزار ہیں جناب اے رحمان صاحب کا جو عالمی اردو ٹرسٹ دلی کے سرپرست ہیں، اور ساتھ ہی شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر یونس فرد صاحب کے جو اردو رابطہ کمیٹی مدھیہ پردیش سیکٹر کے پریزیڈنٹ ہیں. ان دونوں شخصیتوں کی کاوشوں سے یہ پروگرام عمل میں آیا. اس پروگرام کی نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب نے. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب کے بھی، جن کی دعوت پر ہم بھوپال پہنچے اور یہ پروگرام سوشل موبائل ایپلیکیشن راکی ٹاک کے ذریعے پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان، کیمرہ پرسن ریحان خان. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور بدل لیجیے اپنی دنیا. ہم سے کانٹیکٹ کریں 9997640286، اور مشاعرے دیکھنا ہو تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.rockytalkmedia.com.